بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، عائشہ's کچن ریسیپیز میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں قیمے کی ریسیپی۔ بھنا ہوا قیمہ ہم لوگ کیسے تیار کرتے ہیں، آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ قیمہ لیں گے ہم اور ساتھ ہم 1 گلاس پانی لیں گے اور فلیم آن کر کے ہم اس کو رکھ دیتے ہیں کڑھائی میں اس طرح سے، اور اس کو کور کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہم دوسرا چیزیں تیار کر لیتے ہیں۔ پیاز لیا ہے میں نے، نارمل سائز کے 2 پیاز لے لیں آپ۔ 1 چمچ ہم نے پسا ہوا ادرک لیا ہے اور 1 چمچ پسا ہوا لہسن لیا ہے، اور اب اس کو قیمے میں ہم ڈالیں گے۔ پیاز کو آپ اس طرح سے سلائسز کر لیجئے گا، اور اس میں ہم شامل کرتے ہیں پیاز کو اور ادرک لہسن کے پیسٹ کو، اور ساتھ ہی اس کو ہم بوائل ہونے دیں گے۔ اس کو ہم فرائی کرنے والے طریقے سے نہیں بنا رہے، اس کو ہم دوسرا بوائل کرنے کے طریقے سے بنا رہے ہیں۔ پہلے ہم اس کو سب چیزوں کو بوائل کریں گے، پکنے دیں گے اس طرح سے ہی، اور پھر ہم اس کو آئل ڈال کر بھونیں گے۔ پھر یہ بھنا ہوا قیمہ جو ہے وہ اچھی طرح سے تیار ہوگا۔ تو اس طرح سے اس کو میڈیم فلیم پہ آپ پکنے دیں، زیادہ ہائی فلیم نہیں کریں، کیونکہ پھر گوشت نہیں گلے گا، قیمہ آپ کا نہیں گلے گا اور پانی جلدی خشک ہو جائے گا۔ میڈیم فلیم پہ اس کو ہم پکنے دیتے ہیں اور کور کر دیں گے اس طرح سے۔ ٹماٹر لیے ہیں ہم نے، گرین چلی لی ہے، اور تھوڑا سا میں نے ثابت گرم مسالہ لیا ہے، جس میں نے 1 آدھا لونگ لیا، 1-2 لونگ، دار چینی کے پیسز لیے ہیں چھوٹے سے، اور 7 سے 8 کالی مرچیں لی ہیں اور زیرہ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں، ٹماٹر کو بھی ہم ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں ابھی پانی تھوڑا سا ہے اس میں، جب تک پانی اچھی طرح سے خشک نہیں ہو جائے گا اور ہمارا قیمہ اچھی طرح سے گل نہیں جائے گا، تب تک ہم اس کو پکنے دیں گے۔ ٹماٹر ڈالیں گے، اور چلی کو میں نے گرین چلی کو ایسے کٹ کر لیا تھا، وہ ڈالیں گے، اور ثابت گرم مسالہ ڈالیں گے۔ ثابت گرم مسالہ جب اس کے ساتھ پکے گا تو اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے، بہت اچھا اس میں خوشبو آتی ہے قیمے میں۔ آپ بھی ڈالیں گے، بہت اچھا، آپ کو انشاءاللہ آپ کو میری یہ ریسیپی بہت اچھی لگے گی۔ اس طرح سے ناظرین، جب تک پانی نہیں خشک ہوتا تب تک ہم اس کو بوائل ہونے دیں گے، پکنے دیں گے۔ کبھی ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اور کبھی ہم اس کا کور اتار رہے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے، اور پانی بھی چیک کرتے رہیں گے ہم ساتھ ساتھ۔ مسالے آپ دیکھ لیں کون کون سے ہیں، بالکل سمپل مسالے۔ ہلدی پاؤڈر لیا ہے میں نے، نمک لیا ہے، پیپریکا پاؤڈر لیا ہے، اور بھنا ہوا زیرہ، اور کوٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ، اور کوٹا ہوا بھنا ہوا ہم نے کوریانڈر لیا ہے، ٹھیک ہے، دھنیا۔ اس کو بھی ہم اس میں مسالوں کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں، نمک بھی ڈال دیا ہے، اور ساتھ ہم نے زیرہ بھی ڈال دیا ہے، اور ادرک کہہ رہی ہوں، وہ ہم نے ہلدی بھی ڈالی ہے، اور پیپریکا پاؤڈر بھی ڈال دیا ہے۔ اور اس کو ہم جب تک پانی نہیں خشک ہوتا تب تک ہم اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے ہلاتے جائیں گے اور پکاتے جائیں گے۔ جی ویورز، پانی ہمارا دیکھیں کتنا کم رہ گیا ہے، اور بھوننے کے لیے ہم نے اس کو قیمے کو بھوننے کے لیے آئل لیا ہے، دہی لیا ہے ہم نے، اور یہ گارنشنگ کے لیے تھوڑا سا ادرک اور دھنیا لیا ہے۔ جب پانی اچھی طرح سے خشک ہو جائے گا تب ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے اور اس کو بھونیں گے۔ یہ دیکھیں ہمارا پانی تقریباً آلموسٹ خشک ہونے والا ہے، تھوڑا سا بس رہ گیا۔ اچھی طرح سے اب اس کو سارا اس کا کام نا بھوننے پہ ہے۔ جی، جتنی اچھی اس کی بھنائی ہوگی، جتنے اچھے اس میں اچھے مسالے مکس ہو جائیں گے، اتنا ہی اچھا قیمے کا ٹیسٹ آئے گا۔ پانی ہمارا اچھی طرح سے خشک ہو جائے پھر ہم اس میں آئل ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تقریباً پانی ہمارا خشک ہو گیا ہے، اب ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے۔ 2 یا 2.5 چمچ آپ آئل لے لیں، آپ چاہے تو گھی بھی ڈال سکتے ہیں، اگر آپ گھی یوز کرتے ہیں تو وہ یوز کر لیں، نہیں تو آپ آئل بھی ڈال سکتی ہیں۔ اب اس کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے جب تک ہمارے مسالے اچھی طرح سے اس میں مکس نہیں ہو جاتے۔ جو ہمارا پیاز یا پھر ٹماٹر کچھ بھی اس کے لمس اگر نظر آ رہے ہیں تو پھر اس کو ہم اچھی طرح سے اس کی بھنائی کرتے ہوئے ان کو اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر لیں گے، بھونتے جائیں گے تاکہ اس کا ایک اچھا سا ٹیسٹ آئے۔
اور بالکل گھی کی جو ایک خوشبو ہوتی ہے وہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور کچا پن ہمیں نہ آئے بالکل بھی. جب تک ہم اس کو اسٹیج تک بھونیں گے جب تک کہ آئل اور کڑھائی جب تک آئل نہیں چھوڑ دیتی اور قیمہ ہمارا بالکل سیپریٹ اور آئل ہمیں نظر آنے لگ جائے گا. اس وقت تک ہم اس کو اچھی طرح سے بھونتے رہیں گے. یہ دیکھیں ابھی تک ہمارا اتنا آئل باہر نہیں آیا، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا اور بھونتے ہیں. دیکھیں اس کا کلر بھی کتنا اچھا آ رہا ہے، نائس سا کلر آ رہا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے. انشاءاللہ آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگے گی. دہی ڈالتے ہیں ہم اس کے اندر، تقریباً 2 ٹیبل سپون ہم نے ڈالا ہے دہی. ویورز آپ میٹھا لیجئے گا، زیادہ وہ کھٹا نہ ہو، نہیں تو اس سے ہمارا نا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا. نہ زیادہ میٹھا ہو نہ زیادہ کھٹا ہو، بالکل جیسے کہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ویسے ہی آپ نارمل سا جس طرح سے دہی ہوتا ہے وہی ڈالیے گا، لیکن بس کھٹا نہ ہو اور نہ ہی زیادہ پانی والا ہو. اس کو ہم اچھی طرح سے اس کو بھی بھون لیتے ہیں. جی ویورز، قیمہ ہمارا آلموسٹ ڈن ہو گیا ہے، ریڈی ہو گیا ہے. سرونگ ڈش میں ڈالتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی گارنشنگ آپ بھی کیجیے گا تاکہ آپ سب کو پسند آئے، کھانے والوں کو بھی اچھی لگے. اور ہماری ریسیپی آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم انشاءاللہ اس طرح کی ریسیپیز شیئر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. عائشہ's کچن ریسیپیز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی آپ کو ریسیپی مل سکے. اللہ حافظ.